اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغیوب۔ قرآن شریف کے 7ویں پارہ میں سورہ مائدہ کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 109 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کر کے دریافت کرے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے خدایا ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو تمام چھپی ہوئی باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ رسولوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہاری امتیوں نے تمہیں مانا یا نہیں۔ رسولوں کا یہ جواب کہ ہمیں کچھ بھی خبر نہیں، یہ حال اس دن دہشت کی وجہ سے ہوگا۔ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہے کہ دہشت کی وجہ سے کہہ دیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں، گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ عقل جاتی رہے گی۔ پھر دوسری منزل میں ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہی دے گا۔ گو انبیاء علیہ السلام جانتے تھے کہ کس کس نے ہماری نبوت ہمارے زمانے میں قبول کی، لیکن چونکہ وہ ظاہر کے دیکھنے والے تھے اور خداوند عالم باطن میں بھی دیکھنے والا ہے، اس لیے ان کا جواب بالکل درست ہے کہ ہمیں علم حقیقی مطلق نہیں، تیرے علم کی نسبت تو ہمارا علم محض لا علمی ہے، حقیقی عالم تو صرف تو ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 7 صفحہ نمبر 35 سورہ مائدہ کے 15ویں رکوع کی تفسیر میں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ان حدیثوں سے اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا، لیکن جہاں پر خدا کی طرف سے آپ کو اطلاع نہیں دی گئی، وہاں پر آپ کو اپنے آس پاس اور قریب کی ہونے والی باتوں تک کا علم نہیں تھا۔ جب یہ بات ظاہر ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے، تو اب جاہل واعظوں بے دین لوگوں نے گمراہ کرنے کے لیے جہالت کا دوسرا دروازہ کھولا اور کہتے ہیں کہ زندگی میں تو عالم الغیب نہیں بنے تھے، مرنے کے بعد علم غیب اور اختیارات سب دے دیا گیا تھا۔ ایسے ایسے پٹانگ باتیں کرتے ہیں، غلط بات ہے یہ بھی، حالانکہ یہ بات بالکل سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ آنکھوں کے اندھے، جیب کے بندے، پیٹ کے پجاری، نفس کے غلام اور شریعت کے دشمن امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے چالیں چلتے ہیں اور نئی نئی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو بھی رد کر دیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا پانی پیے گا، اور جو پانی پیے گا میدان حشر میں رہتے تک پیاس نہیں لگے گی، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ البتہ میرے پاس بہت سی قومیں آئیں گی، میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھ کو پہچان لیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا یہ لوگ تو میرے ہیں، یہ لوگ تو میرے ہیں، اس کے جواب میں بتایا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دنیا سے آ جانے کے بعد کیا کیا نئی نئی باتیں پیدا کی۔ یہ سن کر میں کہوں گا وہ لوگ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے ہلاک ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلی کر ڈالی۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 807، حدیث نمبر 5305، بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 27، حدیث نمبر 1494، مسلم شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 211،
ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 4303، بظاہر حق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386، تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 112۔ تو سنت اہل سنت والجماعت کا دعویٰ اس لیے کرتا ہے کہ جی بھر کر قرآن مجید کو ٹھکرائے، جی بھر کر حدیثوں کا انکار کرے۔ آپ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا، یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار رہا کہ جی چاہتے ہوئے بھی اپنی امت کے ان لوگوں کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب کر سکیں، اور نہ آپ کو یہ معلوم کہ میری وفات کے بعد ان لوگوں نے شریعت کی کیا حالت بنا رکھی تھی۔ پھر آپ کو وفات کے بعد علم غیب اور اختیار کہاں سے ملے گا؟ قرآن شریف کے 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے 10ویں رکوع میں آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَى آخِرِهِ۔ زمین اور آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اگر اتنا سمجھانے پر بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آپ جہالت کے کس نچلے طبقہ میں پہنچ چکے ہیں۔ قرآن حکیم کو کھول کھول کر بیان کر دیا، حدیثوں کو واضح کر کے بیان کیا، تفسیر کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اتنا سمجھانے پر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی بھی نبی عالم الغیب نہیں ہے، یہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے اور خاص ہے۔ سب کچھ کا پتہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کچھ اسے پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں۔ جو اللہ بتا دے گا ہو جائے گا، جو ان کا آنکھوں کے سامنے ہوگا وہ پتہ چل جائے گا، لیکن سب کچھ ان کو پتہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کے نبی کی ذمہ لگا دینا، بتاؤ ایک درخت ہے، اس میں سے ایک پتا ٹوٹ کے یوں الٹتے پلٹتے پلٹن مارتے زمین میں گرا، اوپر سے نیچے گرتے تو کتنے دفعہ ادھر سے ادھر الٹ گیا، اس کا پتہ نبی کو نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ نبی کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ پتا جھاڑ میں سے ٹوٹ کے گرا ہے تو نیچے زمین میں گرتے تک کتنے مرتبہ الٹ پلٹ گیا؟ ضرورت ہے نبی کو؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت بھی نہیں ہے اور جانتے بھی نہیں ہیں، خواہ مخواہ کے نبی کے ذمہ یہ سب جانتے ہیں، وہاں سب جانتے ہیں، یہ سب بیکار باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے اس کے مخلوق ہیں، کون کہاں ہے، کدھر ہے، کیسے ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو ضرورت ہے اور اس کو پتہ بھی ہے۔ باقی رہ گیا انبیاء علیہ السلام کا کام، تو نہ ان کو ضرورت ہے اور نہ ان کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔